آج کے جو حالات ہیں، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں مایوس نہ ہونا، نروس نہ ہونا. حالات دیکھ کر کے تمہارا آج امتحان ہے. سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ اتنے برے حالات ہیں کہ کچھ ملکوں میں تو ان کو قتل کیا جاتا ہے اور کچھ جگہ پر داڑھی رکھنے پر پابندی ہے، کچھ جگہ پر تو انہیں اپنا نام لینے پر بھی پابندی ہے. اور مسلمان کو کوئی دیکھتا ہے تو شک کی نظر سے دیکھتا ہے کہ کہیں یہ ٹیررسٹ قوم سے تو نہیں ہے. یہ سب حالات دیکھ کر کے ہمارا بچہ اگر یہ سہم جائے کہ میرے دین کے ساتھ ایسا کیوں ہے، تو یہ تمہارے امتحان کی گھڑی ہے. تم میں سے کتنے چھوڑ کر کے بھاگنے والے ہیں اور کتنے جمے رہنے والے ہیں، یہ اللہ آج امتحان لے رہا ہے. امت مسلمہ پر ایسے حالات آئیں گے اور اس سے بھی سخت آئیں گے. دجال جب آئے گا تو حدیث پاک میں ہے وہ ہمارے سامنے ٹانگیں چیر کر کے انسانوں کو قتل کر دے گا. کھولتے ہوئے تیل میں، گرم تیل میں مسلمانوں کو ڈال کر جلائے گا. اور ایسے سخت حالات ہوں گے کہ اس کی ہیبت، اس کے ڈر سے ہزاروں لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، ایمان چھوڑ کر کے اس کو خدا مان رہے ہوں گے. یہ آزمائشوں کا دور آئے گا. آج بھی آزمائش کے دور میں ہم چل رہے ہیں. آج بھی ہمارا کڑا امتحان ہے. ماڈرن بننے کے چکر میں نوجوانوں، تم اپنے آپ کو چھپانے کے چکر میں ایمان سے اگر ہاتھ دھو بیٹھے تو تمہارے سے زیادہ بدنصیب اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ تم وہ قوم ہے کہ بنا مانگے اللہ نے تمہیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے. تم وہ قوم ہو کہ اللہ نے تمہاری پیشانی کو ایرے غیرے کے سامنے جھکنے سے بچایا اور صرف اپنی بارگاہ میں جھکایا ہے. تم وہ قوم ہو کہ زبان سے پیشاب پخانے کھانے والی قوم نہیں، حلال کھانے والی قوم میں سے ہو. اللہ نے تمہیں پاکیزہ رکھا. اور اس کے بعد اگر حالات کے یہ تمام چیزیں دیکھ کر کوئی دین اسلام سے بھاگ جاتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہے. تمہیں رب تعالیٰ نے چنندہ پیدا کیا ہے. اپنا دین دے کر اللہ نے قرآن میں فرمایا میں اسلام دے کر تم سے راضی ہوا. اس سے بہتر دین تمہیں دنیا میں کیا ملتا، جو تمہارے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک ہر مسئلے کا حل قرآن بتاتا ہے. یہ دین ایسا ہے کہ جہاں تمہیں کسی چیز کی محتاجی نہیں کہ باہر سے کچھ ایڈاپٹ کرنا پڑے گا. سارا نظام حیات اللہ نے تمہارے دین اسلام میں رکھا. مجھے پوچھو، کوئی بھی مسئلہ پوچھو، جوانی کے وقت، شادی کے وقت، تجارت کے وقت، بچے ہونے کے وقت، پڑوسیوں کے معاملات، استاد و شاگرد کے معاملات، آقا و غلام کے معاملات، کون سا ایسا معاملہ ہے جو اسلام نے تشنا چھوڑا ہے؟ ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا. ایسا عظیم دین اللہ نے تمہیں دیا. اب میں آپ کو بتاؤں، تمہاری ویلیو بتانا چاہتا ہوں. ہمارے بچوں کے ساتھ آج حالات یہ ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ان کی ویلیو کیا ہے، تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے. جس دن تمہیں پتہ چلے کہ جینے کا انداز بدل جائے گا، رہنے کا انداز بدل جائے گا. تمہاری اپنی ویلیو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں میں سے چن کر کے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے. کون ہے جو اس کے دربار میں جھکنے؟ اللہ چاہے تو کسی کو بھی کھڑا کرے، مگر تم کو چنا ہے اللہ نے. اچھا، ایمان کی دولت دیا، اسلام میں تم آئے، نام عبداللہ، احمد، محمد تو رکھ لیا، لیکن میرے عزیزو اس پر بھی فخر کی بات یہ ہے کہ امت میں ہزاروں فرقے ہو گئے، لیکن اللہ کا کتنا کروڑا احسان ہے کہ اللہ نے نبی سے محبت، صحابہ سے اور اولیاء سے محبت کرنے والی سنیت میں ہمیں پیدا کیا، اہل سنت و جماعت میں رکھا. یہ اس کا احسان ہے. گستاخ فرقے سے تو تعلق نہیں ہے جو کبھی اہل بیت کو گالیاں دیتا ہو یا کبھی صحابہ کو گالیاں دیتا ہو. اس میں سے اللہ نے تمہیں نہیں بنایا، اور ان خبیثوں میں سے نہیں بنایا جو اولیاء کرام کی شان میں بھونکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ادب والی جماعت میں رکھا. یہ بڑا احسان. اس کے بعد اور آؤ، اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت میں رکھا، اولیاء کا ادب کرنے والا بنایا، اور ہمیں اپنی روایات کے ساتھ جینے کا اللہ تعالیٰ نے وہ آزادی عطا فرمائی. ہماری روایات کے ساتھ جینے کے ہم آزاد ہیں. کچھ وہ ملک ہیں جہاں ٹوپی نہیں پہن سکتے، جہاں داڑھی نہیں رکھ سکتے، جہاں تم کرتے پاجامے اور جبے میں نہیں آ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہم جیسوں کو وہ ساری آزادیاں اللہ نے عطا فرمائی.
جب تمہیں اپنی ویلیو معلوم ہو جائے, حیثیت معلوم ہو جائے, تو جینے کا انداز بدل دو گے. تمہاری اصل ویلیو یہ ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے, پہلے کے انبیاء کرام دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کر دے. نبی جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش کرتے تھے, اللہ نے تمہیں اس امت میں بنایا ہے. یہ تمہاری ویلیو ہے. اور اس کے علاوہ مجھے بتاؤ, یہاں تو جی رہے ہو تم, جدھر آنکھ اٹھاؤ گے خداؤں کی مارکیٹ ہے یہاں پر. ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں یہاں تو خدا بازاروں میں بکتے بھی ہیں, ہاں توڑے بھی جاتے ہیں, بنائے بھی جاتے ہیں, بہت کچھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی ہدایت دی ہے. تمہارا خدا وہ نہیں ہے جس کو تم ہاتھ سے بناؤ, کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لو, کبھی پاؤں توڑ کے کھا لو. تمہارا خدا وہ نہیں ہے جس کو تم پیروں سے روند دو اور پھر کبھی پانی میں ڈبو دو. تمہارا خدا وہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا خدا وہ ہے جو مجھے بٹھاتا ہے, مجھے کھڑا کرتا ہے, مجھے کھلاتا ہے, مجھے پلاتا ہے. وہی ہے جس نے زندگی دیا, وہی ہے جو موت بھی دے گا. ہم خدا کو نہیں بناتے, خدا ہمیں بنایا ہے. یہ تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. تم کیڑے مکوڑوں کی عبادت کرتے ہو, تم چوہے بلیوں کی عبادت کرتے ہو, تم کسی بھی طاقتور چیز کو خدا سمجھ بیٹھتے ہو. نہیں, تم نے تو سورج کو زیادہ طاقتور دیکھا پھر بھی سجدہ نہیں کیا. تم نے آسمان کو دیکھا پھر بھی سجدہ نہیں کیا. تم نے چاند تاروں کو دیکھا پھر بھی سجدہ نہیں کیا. تم زمین کی مضبوطی کو دیکھا پھر بھی اس کو ماتا نہیں کہا, یہ عبادت نہیں کیا. یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ نے عبادت کے لیے یہ چیزیں نہیں بنائی, یہ تمہارے سکون کے لیے بنائی. عبادت کسی کی ہوگی تو صرف خالق کائنات کی ہوگی. تمہاری اپنی حیثیت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں میں سے نکال کر تمہاری پیشانی کو, ارے تمہارے رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا. اور میں آپ کو بتاؤں کیسی خوش نصیبی ہے اس امت کی. جب پیدا ہوئے تھے تو کان میں سب سے پہلا کلمہ مؤذن نے یا مولوی صاحب نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اذان دی گئی ہی نہیں, ہر بچے کو اذان دی جاتی ہے کان میں, اور سب سے پہلا کلمہ کیا سن کر کے آئے ہو؟ زور سے بولو, کیا سن کے آئے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, جس کا مطلب ہے اللہ سب سے. یہ سن کر کے ہی دنیا میں آئے ہیں اور جی رہے تھے. جب ہوش آیا تو مسجدوں سے بھی پکار کر یہی کہا گیا, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اور اس کے بعد جب مرنے کا وقت آیا, جنازے کو تیار کر کے امام صاحب کھڑے ہوئے اور پھر کیا کہا؟ ہم آئے تھے تو بھی اللہ کو بڑا کہہ کر کے, دنیا سے جا بھی رہے تو اللہ کو. ہاں, ہمارے سامنے امریکہ بڑا نہیں ہے, ہمارے سامنے کوئی تخت پر بیٹھا ہوا بڑا نہیں ہے. وہ ہوگا, بڑا ہو سکتا ہے یا کوئی سڑا ہو سکتا ہے, لیکن کائنات کا سب سے بڑا وہ اللہ رب العزت ہے. تم رب ذوالجلال کو سب سے بڑا ماننے والی قوم میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا. یہ تمہاری ویلیو ہے. اور اس کے بعد اب آؤ میں اور آپ کی ویلیو اور آپ کی حیثیت بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر کرو وہ کم ہے کہ اس زبان کو اللہ نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ بھی ہمیں بتا کے بھیجا. قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم, ہم نے جو رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. خنزیر کھا سکتے ہو, کتا کھاتے ہو, کوئی غلاظت تمہارے زبان پر آئے گی؟ نہیں. ارے ہم تو اللہ کے نام پر جو ذبح نہیں ہوا اس کو نہیں کھاتے, مردار ہے. ہمارے لیے ناپاک چیزیں اللہ نے الگ کر دی. کہا تم اللہ کا ذکر کرتے ہو اپنی زبان سے, صرف پاکیزہ چیز کھاؤ گے. ہاں, یہ الحمدللہ یہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں بھی پاکیزگی عطا فرمائی. فخر کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ نے تمہیں پیشاب پینے والی نہیں بنایا, دودھ پینے والی بنایا. ہاں, دودھ پینے والی قوم ہے الحمدللہ, جس میں شفا بھی ہے, طاقت بھی ہے, غذا بھی ہے. زبان کو بھی پاک رکھا ہے, زبان کو پاک رکھا, اور اس کے بعد پیشانی کو بھی پاک رکھا. ہر طاقت کے سامنے جھکنے نہیں دیا, صرف رب العالمین کے حضور جھکنا. حتیٰ کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سجدہ نہیں کرتے. رسول کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں, سجدہ ہے تو صرف اللہ کے لیے. اب میرے عزیزو آؤ, جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری بلندیاں عطا کی اور پھر
लक़ब में ये कहा कुरान में, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लक़ब से भी नवाजा। तो अब मुझे बताओ ए नौजवानों, जिस रब्बुल आलमीन ने इतने इनाम हमें अता किए, क्या उसे ये ज़ेब देता है कि वो रात को नुक्कड़ों पर अपनी जिंदगी गुजारे? क्या वो अपने चेहरे की पहचान को मिटा दे? क्या उस कौम को ये ज़ेब देता है कि अब वो ताश के पत्तों पर और शराब की बोतलों पर अपनी जिंदगी गुजारे? नहीं मेरे अजीजों, तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता। तुम उम्मत मोहम्मदिया हो, अल्लाह ताला की चुनी हुई कौम हो, अपने नबी के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे चलने फिरने से लोग तुम्हारे नबी को याद करें। तुम अपने नबी के तर्जुमान हो, तुम अपने नबी के एम्बेसडर हो। तुम्हें देख करके दुनिया अपने नबी को याद करेगी कि 1400 साल के बाद उनका मानने वाला इतना सच्चा है, तो इसका आका कितना सच्चा होगा। बनाओ जिंदगी ऐसी बनाओ, ना ये कि तुम्हें देख करके लोग घिन करने लगें, नफरत करने लगें। तुम्हारे मोहल्ले पाकीज़गी में क्यों नहीं है? तुम्हारे मोहल्ले आज कचरे कूड़ा करकट से भरे क्यों हैं? लोग मोहल्ले में आने से डरते क्यों हैं? जबकि इस्लाम है जो सफाई का सबसे ज्यादा ख्याल करता है। अत्तहारतु निस्फुल ईमान, आधा ईमान कहा गया है सफाई के लिए। ए उम्मत मोहम्मदिया, क्या तुम्हारे घर तुम्हारे मोहल्ले आज सफाई में है? नहीं है। तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को छोड़कर कहां तक जाओगे? तुम्हारा पहनाव, तुम्हारा चलना फिरना दुनिया को ये इशारा दे कि मैं मदीने वाले का गुलाम हूं। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारी खुशबुएं दुनिया को ये बताए कि ये नबी का चाहने वाला है। मैं आपको बताऊं, लोग जो है पता नहीं कई कई किस्म के कमेंट हमारे मुतालिक भी करते रहते हैं। बहुत सारे तो वो हैं बेचारे जो सिर्फ हमारे जुब्बे और शेरवानी में परेशान हैं, या ऐसी पहनते हैं या ऐसा अमामा पहनते हैं। लेकिन मेरी नीयत यही है, मैं नबी की बात करता हूं, कोई हल्के में ना ले ले। मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूं, तो कोई हल्के में तसव्वुर ना करे। इसलिए तुम जितना नहीं पहन सकते उससे ज्यादा हम पहन के दिखाएं। वजह सिर्फ यह है, बाकी कोई दिखावा नहीं। हम सादे लिबास में भी रहते हैं तो कोई पहचान भी नहीं पाता। हमारे अपने नौजवान गुजर भी जाए, हम सलाम करके भी तो नहीं पहचान पाए। लेकिन जब मिंबर पर आए तो हम किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, तो दुनिया ये देखती है मेरे अजीजों। हमें भी अच्छी तरह से दूर दूर से देखा जाता है। इसलिए मैं मिसाल देकर आपसे कह रहा हूं, आपको भी दुनिया देखती है, आपको भी देखती है। मुसलमान है ये तो तुम्हारा चेहरा भी देखेगी, तुम्हारा पहनावा भी देखेगी, तुम्हारे बात करने का अंदाज भी देखेगी। मुझे याद आती है एक बात, इंग्लैंड में लंदन में जो मुझे बात बताई गई। एक मुसलमान सफ़र कर रहा था, बस का कंडक्टर टिकट काट करके पैसे उसको हाफ पैसे, मतलब यूं समझ लीजिए 1 रुपये का आधा 98 होता है, हाफ पाउंड उसने ज्यादा दे दिया, उसको गलती से दे दिया। अब ये जो मुसलमान लेकर के बैठा था, 98 से किसका क्या हो जाता है, हाफ पाउंड ज्यादा दे दिया कंडक्टर, लेके रख लिया और वो कंडक्टर चला भी गया। 1 घंटे का सफर था। ये मुसलमान कहता है कई बार मैं सोचा ये वापस कर दूं उसको, और फिर सोचा ये हाफ पाउंड में उसका भी कौन सा भला होने वाला है, थोड़े से तो ज्यादा है मेरे पास, रहने दो। लेकिन दिल नहीं माना। उतरने से पहले जो है वो कंडक्टर को जाकर कहता है आपने ये हाफ पाउंड ज्यादा मुझे दे दिए थे, वापस ले लीजिए। वो देखता है और उसके बाद ले लेता है। वो कंडक्टर कहता है मैं भूल के नहीं दिया था, जानबूझ के दिया था। कहा क्यों? कहा पूरी बस में एक तू मुसलमान दिख रहा था, मैं पिछले 8-10 साल से इस्लाम को पढ़ रहा हूं, इस्लाम कबूल नहीं किया। मैंने सुना था कि रसूलुल्लाह बहुत अमानतदार थे, मैंने आज देखना चाहा उनके मानने वालों में अमानतदार है या नहीं। तूने हाफ पैसे वापस करके मुझे बताया 1400 साल बाद भी उनकी रूहानियत अब भी बाकी है। मुसलमान का अमल अपने नबी को बताता है। तुम रिप्रेजेंट करते हो, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तर्जुमान हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं तुम्हें यह ज़ेब नहीं देता। जिस तरह की जिंदगियां आज हमारे मुआशरे में हो गई हैं, बदलो इसको। नशा तुम्हारे मोहल्लों में कैसे आ गया, बेचने वाले, करने वाले,
دلانے والے اشارہ کرنے والے سارے اپنے ہاں کیسے آ گئے؟ یہ دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر کے نشہ ہمارے محلوں میں لایا گیا۔ اے نوجوانوں، بس میں واسطہ دیتا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر تمہیں نسبت ہے میرے مصطفیٰ سے، توبہ کر لو اس نشہ کی دنیا سے، باہر نکل آؤ، ورنہ قیامت کا سخت ترین عذاب تمہارے انتظار میں ہے۔ تمہیں ویسے بھی مر کر کے قبر میں جانا ہے اور اپنے نبی کو چہرہ دکھانا ہے، اور قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی تو وہاں کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی۔ یہاں ہو سکتا ہے پکڑے جاتے ہیں تو نشہ کرتے ہوئے کسی کو رشوت دے کر کے چھوٹ بھی جائیں، جیل بھی چلے گئے تو پتہ نہیں کیس لڑکے نکل گئے۔ قیامت کے دن کوئی صورت نہیں ہے، وہاں کوئی فرشتہ رشوت لینے والا نہیں ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، اللہ فرماتا ہے یہ وہ دن ہے کوئی فدیہ لے کر کے چھوڑا بھی نہیں جائے گا۔ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، اللہ فرماتا ہے اس دن تو مجرم یہ تمنا کرے گا میرا بیٹا گروی رکھ کر کے میں عذاب سے بچ جاؤں، میرے بھائی کو رکھ کر کے میں بچ جاؤں، ضمانت میں جیسے یہاں رکھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، تمہارے حساب تم سے لیے جائیں گے، تمہارے باپ سے، تمہارے ماں سے، تمہارے بھائیوں سے نہیں۔ میرے عزیزو، آج کی رات یہ توبہ کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے۔ آ جاؤ ان تمام بری عادتوں سے باز آ جاؤ، اور پھر اس رحمان کی رحمت کو دیکھو۔ بہت سارے لوگ نا امید اور مایوس ہو کر کے جینے لگ گئے، ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہم بخشے جائیں گے؟ کیا ہم معاف کیے جائیں گے؟ یقیناً حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ اس سے بڑا رحیم ہے، وہ معاف کرے گا۔